نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ زندہ ہو کر اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کریں گے۔ تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں کافی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات سے پہلے سارا واقعہ وہ بیان ہو چکا جو بعد میں ہوا، لیکن اصل جو واقعے کی بنیاد تھی وہ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ چنانچہ اس کا مختصر تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا اور اس کا قتل ایک معمہ بن گیا کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے، اور اس کا بھائی جو ہے وہ فریادی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ میرے بھائی کا قتل ہو گیا ہے اور اس کے قتل کا کوئی جوابدار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ سارے لوگ پریشان تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کرو، جس کا ذکر پہلے 3 آیات میں آیا ہے کہ انہوں نے بے جا سوال کرنا شروع کیے، گائے کا رنگ کیا ہو اور کون سی گائے ہو۔ پھر انہوں نے جب گائے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم نے گائے کو ذبح کیا ہے، تو اس آیت میں ہے کہ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ نے جو ہے اس میں جو اختلاف کرنے لگے، واللہ مخرجن، پھر اللہ پاک جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ چھپاتے ہیں لوگ، وہ اللہ ہی ظاہر کرتا ہے۔ تو جب گائے ذبح ہو چکی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر اللہ کا حکم ہوا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کے اوپر لگاؤ۔ جب وہ لگایا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے جو ہے قتل کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ جو معمہ تھا قتل کا وہ حل ہو گیا اور وہ جوابدار گرفتار ہوا، پکڑا گیا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کی زندگی کو، موت کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو ہے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مردے کو زندہ کیا اور اس نے بات کی، اور بات کرنے کے بعد فوراً وہ مر گیا، پھر وہ اسی حال میں ہو گیا جیسے مرا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ایک نشانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قبر میں اور عالم برزخ میں اور آخرت کے دن انسان کو اپنی قبر سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی تھی۔ اور دوسرا انعام بنی اسرائیل کے اوپر اس زمانے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر جو دعا وہ کرتے رہے یا موسیٰ علیہ السلام سے وہ دعا کرواتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان کا اس زمانے میں وہ مسئلہ حل فرماتا تھا اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ ان کے لیے اللہ کی ایک خصوصیت تھی جس کا ذکر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ آیت میں گزر چکا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔